بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 5ویں قسم، حال کی زبان کو مقال کی زبان سے تعبیر کیا جائے تو کم فہم آدمی ظاہر پر آگاہ ہوتا ہے اور اسے بولنا خیال کرتا ہے، جبکہ حقائق کی بصیرت رکھنے والا اس میں پائے جانے والے راز کو پا لیتا ہے۔ یہ کسی شخص کے اس قول کی طرح ہے کہ دیوار نے کیل سے کہا تو مجھے کیوں پھاڑتی ہے؟ اس نے کہا تو مجھے لوٹتا ہے، اس سے پوچھو اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور اس پتھر کو دیکھو جو میرے پیچھے ہے۔ تو یہ زبان حال کو زبان کال سے تعبیر کرنا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا اس سے، اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی اور ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے عرض کیا ہم اطاعت گزار ہو کر آئے۔ تو جس آدمی کی سمجھ کام نہیں کرتی تو وہ اس بات کا حاجت مند ہوگا کہ ان دونوں کے لیے یوں تصور کیا جائے کہ ان کے لیے زندگی اور عقل ہے، نیز خطاب کو سمجھتا ہے، اور ایسا خطاب فرض کیا جائے جس میں آواز اور حرف ہوں۔ آسمان اور زمین اسے سن کر حرف اور آواز کے ساتھ کہیں کہ ہم اطاعت گزار ہو کر حاضر ہوئے۔ جب صاحب بصیرت جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور یہ اس بات کی خبر ہے کہ وہ دونوں لازماً مسخر ہیں اور تسخیر کے لیے مجبور ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ترجمہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کن ذہن آدمی اس بات کا محتاج ہوگا کہ وہ جمادات کے لیے زندگی، عقل، آواز اور حرف کے ساتھ بولنا فرض کرے، یہاں تک کہ وہ چیز سبحان اللہ کہے تاکہ اس کی تسبیح متحقق ہو۔ لیکن سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس سے زبان کے ساتھ بولنا مراد نہیں، بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ ہی تسبیح کرتے ہیں، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے کہا گیا، ہر چیز میں اس اللہ تعالیٰ کے لیے نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مضبوط صنعت اپنے صانع کے حسن تدبیر اور کمال علم کی گواہی دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زبان سے گواہی دیتی ہے، بلکہ اس کا وجود اور حالت ہی اس پر گواہ ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز ذاتی طور پر اپنے موجد کی محتاج ہے، جو اسے ایجاد کرتا، باقی رکھتا، اس کے اوصاف کو ہمیشہ قائم رکھتا اور مختلف حالتوں میں اسے بدلتا رہتا ہے۔ تو وہ اپنی حاجت کے تحت اپنے خالق کی تقدیس پر گواہ ہیں۔ ارباب بصیرت کو ان کی گواہی کا ادراک ہوتا ہے، ان لوگوں کو نہیں جو صرف ظاہر پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ترجمہ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور جو لوگ سمجھ کے اعتبار سے قاصر ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں سکتے، لیکن مقربین اور مضبوط علم والے لوگ اس کی گہرائی اور کمال کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح پر ہر چیز کے لیے مختلف شہادتیں ہیں، اور ہر ایک اپنی عقل اور بصیرت کے مطابق ان کا ادراک کرتا ہے، اور ان شہادتوں کی تعداد علم معاملہ کے لائق نہیں۔ یہ فن بھی ان فنون میں سے ہے جس کے علم میں ظاہر نہیں اور اصحاب بصیرت میں فرق ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باطن ظاہر سے جدا چیز ہے۔ اس مقام پر ارباب مقامات کے لیے حد سے بڑا ہوا راستہ بھی ہے اور درمیانہ بھی۔ بعض حد سے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے تمام ظاہر الفاظ اور دلائل یا اکثر کو بدل ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے مندرجہ ذیل ارشادات خداوندی، منکر نکیر کے سوالات و جوابات، میزان، پل صراط، حساب اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مناظروں کو بدل کر یہ خیال کیا کہ یہ سب کچھ زبان حال سے ہوگا۔ جن آیات کو ظاہر سے پھیرا وہ یہ ہیں۔ ترجمہ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گفتگو کا حکم دیا جو ہر چیز سے گفتگو کرواتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہمیں پانی عطا کرو یا اس رزق میں کچھ دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اور دوسروں نے اس بات کو بالکل بند کرنے کے لیے غلو سے کام لیا، ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ بھی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کن فیکون کی تعویل سے بھی روک دیا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ حرف اور آواز کے ساتھ خطاب ہے جو اشیاء کی تعداد کے مطابق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے بعض شاگردوں سے سنا کہ انہوں نے 3 الفاظ کے علاوہ تعویل کا دروازہ بالکل بند کر دیا ہے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ، حجر اسود اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا دایاں ہاتھ ہے، نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے
ترجمہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور آپ ہی کا ارشاد ہے۔ ترجمہ میں رحمان کی خوشبو دائیں طرف پاتا ہوں۔ ارباب ظاہر بھی تعویل کے بند کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے بارے میں یہی خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ استوا سے مراد قرار پکڑنا نہیں ہے اور نزول سے جسمانی طور پر اترنا مراد نہیں، لیکن انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعویل سے منع فرمایا۔ نیز انہوں نے مخلوق کی اصلاح کا لحاظ کیا، کیونکہ جب دروازہ کھل جائے گا تو شگاف زیادہ ہو جائے گا اور معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، درمیانی حد سے بڑھ جائے گا، کیونکہ جو چیز اعتدال سے بڑھ جائے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس قسم کی تنبیہ میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات میں اسلاف کی سیرت گواہ ہے، وہ کہتے تھے امور کو اسی طرح رہنے دو جس طرح آئے ہیں، حتیٰ کہ جب امام مالک رحم اللہ سے استوار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ ایک گروہ راہ اعتدال کی طرف گیا ہے، انہوں نے ہر اس چیز کی تعویل کا دروازہ کھولا جو صفات خداوندی سے متعلق ہے، اور جو کچھ آخرت سے متعلق ہے اسے چھوڑ دیا اور اس کی تعویل سے روکا۔ یہ اشعری ہیں۔ معتزلہ نے اس پر اضافہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رؤیت دیکھنا کی تعویل کی، اس کے سمیع و بصیر ہونے نیز معراج کی تعویل کی، اور انہوں نے گمان کیا کہ معراج شریف جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے عذاب قبر، میزان، پل صراط اور آخرت کے تمام احکام کی تعویل کی، لیکن انہوں نے جسموں کے دوبارہ اٹھنے، جنت، اس کے کھانوں، خوشبوؤں، نکاح اور تمام محسوس لذتوں کا اقرار کیا، اسی طرح جہنم کا اقرار کیا، اور یہ کہ وہ مخصوص جسم پر مشتمل ہے اور ایسی آگ ہے جو چمڑوں کو جلا دے گی اور چربیوں کو پگھلا دے گی۔ فلاسفہ ان سے بھی بڑھ گئے، انہوں نے آخرت میں وارد ہونے والی ہر بات کی تعویل کی اور اسے عقلی و روحانی تکالیف نیز عقلی لذتیں قرار دیا۔ انہوں نے جسموں کے اٹھنے کا انکار کیا جبکہ نفسوں کے باقی رہنے کا اقرار کیا، اور کہا کہ ان نفوس کو ایسا عذاب ہوگا یا ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس مکمل چھٹی اور حنبلیوں کے بالکل جمہور کے درمیان خط اعتدال نہایت باریک ہے، جس پر وہی لوگ مطلع ہو سکتے ہیں جن کو توفیق خداوندی حاصل ہے۔ وہ امور کو نور الہی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، سننے کے ذریعے نہیں۔ پھر جب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہوتے ہیں تو وہ سماعت اور اس کے لیے وارد ہونے والے الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان میں سے جو اس نور یقین کے مشابہ ہوتے ہیں جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا تو وہ اسے برقرار رکھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو اس کی تعویل کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان امور کو محض سماعت سے حاصل کرتا ہے تو اس سلسلے میں وہ ثابت قدم نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کا کوئی متعین موقف ہوتا ہے۔ جو شخص محض سماعت پر اکتفا کرتا ہے اس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا مقام ہے، اور اب چونکہ حد اعتدال کو خوب واضح کرنا علم مکاشفہ میں داخل ہے اور اس میں گفتگو زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غرض تو اس بات کو بیان کرنا ہے کہ باطن ظاہر کے موافق ہے، اس کا مخالف نہیں، تو ان 5 اقسام سے بہت سے امور واضح ہو گئے، اور جب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے لیے عقیدے کے بیان میں اتنا ہی کافی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور پہلے درجے میں اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں، البتہ یہ کہ اہل بدعت کے پھیل جانے سے تشویش کا ڈر ہو تو دوسرے درجے کی طرف ترقی ہوگی جس میں مختصر اور روشن دلائل ہوں لیکن گہرائی نہ ہو۔ بس ہم اس کتاب میں ان روشن دلائل کا ذکر کرتے ہیں اور صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس والوں کو لکھا، اور ہم نے اس کا نام الرسالہ القدسیہ فی قواعد العقائد رکھا۔ یہ اس کتاب کی 3ری فصل میں بیان کرتے ہیں۔ 3ری فصل، قواعد عقائد۔ عقیدے کے روشن دلائل کے بارے میں اس کتاب قواعد العقائد کا بیان جو ہم نے قدس میں لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے سنت کو انوار یقین کے ساتھ ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کی بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کے ساتھ ترجیح دی، ان کو ٹیڑھے راستے والوں کی کجی اور بے دین لوگوں کی گمراہی سے دور رکھا، انہیں تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائی اور صحابہ کرام کی پیروی کی توفیق بخشی، نیز ان کے لیے سلف صالحین کے پیچھے چلنا آسان کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے عقل کے مقتضی امور کو مضبوط رستی کے ساتھ پکڑا، نیز انہوں نے پہلے لوگوں کی سیرت اور ان کے عقائد کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا، چنانچہ انہوں نے عقل کے نتائج اور شریعت منقولہ کے فیصلوں کو قبولیت میں جمع کیا، اور انہوں نے جان لیا کہ جس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ٹھہرا ہے،
اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ ان اصولوں کو نہ جان لیں جن پر کلمہ شہادت کا دار و مدار ہے، اور وہ اس بات کو جان لیں کہ کلمہ طیبہ اختصار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ایمان کی بنیاد 4 ارکان پر ہے اور ان میں سے ہر رکن کے تحت 10 اصول ہیں۔ پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے بارے میں ہے اور اس کا دار و مدار 10 اصول پر ہے، وہ یہ کہ اس کے وجود، قدیم ہونے، باقی ہونے، جوہر، جسم اور عرض نہ ہونے کا علم ہو، نیز وہ ذات کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں اور نہ وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کی زیارت ہوگی اور وہ ایک ہے۔ دوسرا رکن اس کی صفات سے متعلق ہے اور یہ بھی 10 اصول پر مشتمل ہے۔ اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ زندہ، عالم، قادر، ارادہ کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا ہے، حوادث کا محل بننے سے پاک ہے، اس کا کلام، علم اور ارادہ قدیم ہے۔ تیسرا رکن اس کے افعال کے بارے میں ہے، اس کا دار و مدار بھی 10 اصول پر ہے، وہ یہ کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، بندے محض کسب کرتے ہیں، نیز یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، وہ پیدا کرنے اور بتانے کی فضیلت سے متصف ہے اور بنانے کی فضیلت سے متصف ہے، وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کا اختیار رکھتا ہے، اسے حق ہے کہ کسی بے گناہ کو ایذا دے، کسی نیکوکار کو رائے دینا اس پر واجب نہیں، نیز جو کچھ واجب ہے شریعت کی وجہ سے ہے، عقل سے نہیں، اس کا انبیاء کرام کو بھیجنا جائز ہے، نیز ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جائز حق ہے اور معجزات کے ساتھ اسے تائید حاصل ہے۔ چوتھا رکن ان باتوں سے متعلق ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بھی 10 اصول پر مشتمل ہے، حشر و نشر، منکر نکیر کے سوالات، عذاب قبر، میزان، پل صراط کو ثابت ماننا، جنت و جہنم کو مخلوق تسلیم کرنا، امامت کے احکام، نیز ترتیب خلافت کے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کو تسلیم کرنا اور امامت کی شرائط کو ماننا ہے۔ تفصیل: ارکان ایمان میں سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہے اور یہ کہ وہ ایک ہے، اس رکن کے تحت 10 اصول ہیں۔ پہلی چیز جس کے ذریعے انوار کی روشنی حاصل ہوتی ہے اور موت پر طریقے پر چلتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے، پس اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو کیل اور تمہیں جوڑ جوڑا بنایا، تمہاری نیند کو باعث آرام اور رات کو لباس بنایا، دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط طبق بنائے، ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی تاکہ اس کے ساتھ اناج اور سبزی اگائیں، نیز گھنے باغ۔ نیز ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک رات اور دن کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کی گردش میں، سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں جو لوگوں کو جو نفع پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا اور اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس پر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے بدلنے میں، نیز آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیز فرمایا، ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو تر بتر بنایا اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو روشن چراغ، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے پر پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹائے گا اور پھر دوبارہ نکالے گا۔ اور ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بھلا دیکھو جو مادہ منویہ تم نکالتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم خالق ہیں؟ جس شخص کے پاس کچھ بھی عقل ہے، جب وہ ان آیات کے مضمون پر تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے، زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق، نیز حیوان اور سبزیوں کی تعجب خیز فطرت پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ یہ عجیب معاملہ اور مضبوط ترتیب کسی ایسے سانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی جو اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور ایسا نہ عمل ہے جو اس کو مضبوط کرتا اور اس کا اندازہ کرتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ نفوس کی فطرت اس بات کی گواہی دے کہ یہ اس کی تسخیر کے تابع اور اس کی تدبیر کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ وہ مخلوق کو توحید کی دعوت دیں اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انہیں بات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہمارے لیے اور خدا ہے اور باقی جہاں کے لیے دوسرا خدا۔ بے شک ان کی ابتدا، نشوونما اور عین جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل میں یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، نیز فرمانے خدابندی ہے۔ ترجمہ، پس آپ اپنا رخ یکسوئی سے دین اسلام کی طرف کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اب انسانی فطرت اور قرآنی شواہد میں ایسی بات ہے جو دلیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے، لیکن ہم تاکید کے طور پر اور مناظرہ کرنے والے علماء کی اقتداء کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات بدیہی واضح ہے کہ کوئی بھی حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں اور عالم حادث ہے، لہٰذا وہ اپنے وجود کے لیے کسی سبب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ کہنا کہ کوئی بھی حادث چیز اپنے وجود کے سلسلے میں کسی سبب سے بے نیاز نہیں، یہ روشن اور واضح بات ہے، کیونکہ ہر حادث کسی ایسے واقعے کے ساتھ خاص ہے کہ عقلاً اس کی تقدیم و تاخیر جائز ہے، تو اس کا پہلے یا بعد میں ہونے کے بجائے اپنے وقت سے مختص ہونا کسی خاص کرنے والے کا محتاج ہے۔ اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اجسام عالم حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں حرکت و سکون حادث ہیں، اور جو چیز کسی حادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ تو اس دلیل میں 3 دعوے ہیں۔ نمبر 1، اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے، اور یہ بات واضح ہے اور لازماً ماننا پڑتی ہے، اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو شخص کسی ایسے جسم کو مانتا ہے جو نہ تو ساکن ہوتا اور نہ ہی متحرک، تو ایسا شخص جہالت کی سواری پر سوار ہے اور عقل کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ نمبر 2، ہمارا قول کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، تو ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور ایک کا دوسرے کے بعد پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بات تمام اجسام میں دیکھی جا سکتی ہے، چاہے وہ اجسام مشاہدہ میں ہوں یا نہ۔ تو جو چیز ساکن ہوتی ہے عقل اس کی حرکت کو جائز قرار دیتی ہے، اور جو چیز متحرک ہوتی ہے عقلاً اس کا ساکن ہونا جائز ہے۔ تو جو حالت بھی طاری ہوگی وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے والی حالت معدوم ہونے کی وجہ سے حادث ٹھہرے گی، کیونکہ اگر اس کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا عدم محال ہوگا۔ ثانی، جو بلند مرتبہ اور مقدس ذات ہے کہ بقا کی بحث میں اس کا بیان اور دلیل آئے گی۔ ہمارا قول یہ ہے کہ جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر حادث سے پہلے کچھ حادث چیزیں ہوتی جن کی ابتدا نہ ہوتی، اور اگر یہ تمام حوادث ختم نہ ہوں تو اس حاضر حادث کے وجود کی نوبت نہ آتی، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو اس کا ختم ہونا محال ہے۔ اور اگر آسمان کے لیے ایسے دورے یعنی چکر ہوں جن کی کوئی انتہا نہیں تو ان کی تعداد جفت ہوگی، طاق یا جفت و طاق دونوں، یا جفت بھی نہ ہوگی اور طاق بھی نہیں۔ جوڑا اور طاق دونوں کا اکٹھا پایا جانا محال ہے، اسی طرح جفت اور طاق دونوں کا نہ ہونا بھی محال ہے، کیونکہ یہ نفی اور اثبات کو جمع کرنا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کا اثبات دوسرے کی نفی ہے اور ایک کی نفی دوسرے کا اثبات ہے، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ جوڑا ہوں، کیونکہ جوڑے میں ایک کا اضافہ کیا جائے تو وہ طاق بن جاتا ہے، تو ایک سے کیسے بدلے گا جبکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا طاق ہونا بھی محال ہے، کیونکہ طاق ایک کے ساتھ جوڑا بن جاتا ہے تو ایک اسے کیسے بدلے گا جبکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ جفت اور طاق دونوں میں ہے کچھ بھی نہ ہو کیونکہ اس کے لیے انتہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم حوادث سے خالی نہیں، لہٰذا وہ خود حادث سے، اور جب اس کا حدوث ثابت ہوا تو اس کا کسی محدث پیدا کرنے والے کا محتاج ہونا بدیہی اور واضح بات ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔